اس مومنین واسطے بھی ایک صلوات بلندہ وارث ازا یوسف زہرا امام زمانہ دے ظہور دی تعجیل واسطے بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی السراج المضیء والکوكب الدری صلو علیہ وسلموا تسلیما وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيتهم ومحبيهم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمَلْعُونِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی حتی یارد الی الحوض صلوات محمد قابل عزت و احترام محبان محمد و آل محمد ایک فرمان پڑے رحمت کائنات دا آخری ظہرن وقت آیا یا علی میں سہارا دیو مسجد لے جاؤ میں اپنی امت نال آخری خطاب کرنا چاہوں مولا علی دے موڑھے اندر سہارا لے کے پاک نبی مسجد تشریف لے آئے صحابہ کرام دا رش مجمع کٹھا فرمایا میری امت میں دنیا تو جا رہے ہیں مگر توانوں بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہے مہربانی مہربانی بھائی اللہ تعالیٰ سلامت تواڈی بخشش دا تواڈی نجات دا تواڈی ہدایت دا بندوبست کر کے جا رہے سارے بولے سائیں کیڑا انتظام فرمایا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین میں تواڈے درمیان اپنے بعد دو قیمتی امانتاں چھوڑ کے جا رہے ہیں مہربانی مہربانی بھائی کتاب اللہ ہے ایک امانت قرآن ہے وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي دوسری امانت میری اہل بیت ہے ما ان تمسکتم بہما اگر تہاڈا انہاں دوواں دے نال تعلق ٹھیک رہا تمسک ٹھیک رہا میں محمد وعدہ کر کے جا رہے ہیں میرے بعد کدی گمراہ نہ ہو سکتا مہربانی مہربانی بہت مہربانی اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بہت
بہت مہربانی صلی علی محمد وآل جزاک اللہ توجہ دا شکریہ کدی گمراہ نہ ہو سو آخری جملہ قابل سماعت ہے فرمایا حتیٰ یارد الی الحوض تو آڈے تو پہلے میں محمد حوض کوثر تے موجود ہو سا اور میں اعلان کر کے جا رہا میں حوض کوثر تے اس بندے نل ملاقات کرے سا جدے ایک ہاتھ وچ دامن قرآن ہو سی دوے ہاتھ وچ دامن اہل بیت ہو سی قرآن میری اولاد تو جدا نہیں میری آل قرآن تو جدا نہیں قرآن سمجھ نہ آوے میری اہل بیت تو پوچھے آئے اہل بیت سمجھ نہ آون قرآن تو پوچھے آئے قرآن کتاب ہے اہل بیت استاد ہیں قرآن تھیوری ہے اہل بیت پریکٹیکل ہیں جنہاں نو سمجھ نہیں آندی پئی انہاں دی مہربانی جڑے بول رہے ہو خدا رحمت کرے بسم اللہ قبلہ سلامت رہو بادشاہ جی او بھائی قرآن تھیوری ہے اہل بیت پریکٹیکل ہیں بلکہ نبی اے فرماونا چاہتے ہیں جو کچھ قرآن دے صفحات تے لکھے ہویا ہو سی وہ اہل بیت دے کردار اجنا سبحان اللہ سبحان 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 اللہ مہربانی سے مہربانی سے حیدری بڑی کمال حدیث ہے میرے نبی دی اسے تے میں تھوڑی دیر گفتگو کرن دی سعادت حاصل کردہ جزاک اللہ سب تو پہلے تو یہ حدیث ساڑھے رسول دے ذمہ دار ہون دی دلیل ہے جی 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 میں اسے دے عرض کریں یعنی وہ حدیث ہے جڑی شیعہ سنی سارے نے لکھی ہے البتہ جڑا تھوڑے جے اختلاف ہے وہی میں عرض کر دے سب تو پہلی بات تو یہ حدیث سانو یہ دس رہی ہے کہ تسی نبی پاک نل ایک وعدہ کرو نبی پاک تو انہوں دو زمانتاں دیتی وعدہ ملک حیات ایک کرو بھئی قرآن اور اہل بیت نال متمسک رہو اے نبی فرمائے میرے نال وعدہ کرو اور میں محمد دیاں دو زمانتاں پہلی زمانت ہے کہ گمراہ نہ ہو سو دوئی زمانت ہے جو حوض کوثر تے میرے نال ملاقات کرے سو کتنی بڑی ضمانت ہے اور کچھ صاحبان ساڑھے ماشاءاللہ برادران اسلام اس حدیث نو تھوڑی جی تبدیلی نہ لکھے تے سارے ہیں وہ آدھیں جی نبی پاک اے نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ساڑھے بھائی آدھیں جو نبی پاک فرمایا کتاب اللہ و سنتی میں قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں جی جی البتہ اگر میرے نال 2 منٹ رہو تو میری گل من کے اس حدیث نو صحیح من لو 2 منٹ واسطے موڑ اگاں بے شک تواڈی مرضی یہ بالکل حدیث صحیح ہے یہ کوئی فرق نہیں یعنی اہل بیت اور سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں سب تو پہلے تو یہ سمجھو بھئی سنت رسول لبدی کتھوں سنت دا مطلب کی ہے سنت دا معنی ہے کہ 63 سالج میرے نبی نے جو کیتا ہے وہ دی نقل کرن دا نام سنت رسول انہی ہے مہربانی جی یا بھائی مولانا صاحب بوجھ مسواک سجائی ودن چٹا جا کیوں جی یہ جی سنت ہے اور سوال ہے کافر کوئی مسلمان ہو کہ چاننے آونجے تے او آکھے جو میں مسلمان ہویا میں نبی دی سنت سمجھاؤ اگو کھلیاں بھئین 73 دکانہ ایک آدھا ہے میرے علی سنت ٹھیک ہے دو آدھا نہیں او صحیح نہ ہو میرے کل لائے انہی ہے آج گالی مکاؤ سنت مطلب کردار یعنی نبی پاک دا کردار کیا ہے اور مسئلہ ہے بھئی یہ 10 کون سکتا ہے میں مسکین چھوٹا جیا طالب علم تو آدھا مہمان ہوں تو آدھے جو کو بندہ میرے بارے پوچھنا چاہے بھئی یہ 24 گھنٹے مولوی کیا کردہ ہے وہ ہون بھائی حیات تا نہیں دسنا بھی کیا کردہ ہے چونکہ نندنا تا ملاقات 6 مہینے ہوں دی بندہ او چاہی دے جڑا 24 گھنٹے نال رندہ ہو
مہربانی تھوڑا جا سیر چہلائیو او بھائی ڈرائیور نو پوچھو تو جو نال رن ہے اے مولوی دا کردار کی ہے؟ پاک پیغمبر دی سنت او ہستی سمجھا سکتی ہے جڑی نبی دے نال زیادہ دیر رہی ہو. اینی ہے یار تا ہر کوئی عقل مند مند ہی ہے. زیادہ دیر جڑا رہے ہے وہی دس سکتے نبی پاک دا کردار کیا ہے، نبی پاک دی سنت کیا ہے. ایک سلوات دی تکلیف کرو سارے بابا سے بلند. آؤ سائیں بسم اللہ. ان روزے مک گئے تو سلوات تھوڑی روزے آلی ہے آلی تائیں. کوشش کرو مہربانی کرو سارے مہربانی. جی ہاں وہ مزاج وہ ہے نا بجی میں روزے مٹھی پڑی اندی آئی وہ مک گئے نے کل عید آئی. اللہ تمہاری حیاتی کرے ماشاءاللہ. سارے بولے آئی بڑی کمال گلے جناب دھیان کرے آئے. سنت کتھو لب دیئے جیڑا نال ودائے بندہ انہوں پتہ ہے بھئی اے 24 گھنٹے سرکار کیا کر دیں. ان جنہوں پوری دنیا نے رہنما منے ہیں لیڈر منے ہیں انہوں دی تاریخ اٹھاؤ بھئی انہوں کلمہ کس دن پڑھے ہے؟ انہوں کلمہ سردار پڑھے ہے 8 ہجری اچھ جدہ فتح مکہ ہوئی ہے نا تے جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ ڈر تو تے کنائن ہور واقعی نہ لدھی سارے بھائی بڑھ جاؤ ادائیں بچ سکتے ہو جو اسلام قبول کرو اور دوبارہ آئی کوئی نہ. ہون جس بندے 8 ہجری ہے جو نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے باقی پاک حیات نبی پاک دی صرف 3 سال 11 ہجری ہے تو سرکار ٹھر گئے. وہ جیڑا بندہ 8 ہجری ہے آیا ہے اس نو پچھلے 20 سالیں دا نہیں پتا بھئی نبی کے کیتا ہے. مہربانی زبان تو میری سوکھی جائی آئی پتہ نہیں کیوں پریشان ہو بیٹھے. بھائی نبی پاک دی نبوت کتنے سال ہے؟ 23 سال ہے. ہن نبوت دی سنت جڑی ہے وہ 23 سالوں دی ہونی ہے یا 3 سالوں دی ہونی؟ وہ جس سائیں 8 ہجری اچ کلمہ پڑھیا اس نبی پاک دے ڈٹھے صرف 3 سال. پچھلے 20 سالوں دا اس نو کوئی نہیں پتا بھئی نبی کیا کر دے رہے. سانو بندہ وہ چاہیے ہے جڑا پچھلے 20 سالوں دا بھی گواہ ہو. آئے ہائے ہائے مہربانی مہربانی. اور میں آکھاں بھئی فلانا گواہ ہے تو شاید بندے نہ منن. نہج البلاغہ اٹھاؤ مولا متقیان لنگر زمین و آسمان میرے مولا علی پاک نے ارشاد فرمایا کن تو صغیرن میں علی دا بچپن آئی میری ماں دے کولوں نبی پاک میں نو لے لیا آئی جتھے آپ سمدے ہیں میں نو پہلو ایک سمجھ دے آئے تھوڑی تھوڑی خوراک چبا کے میں علی نو کھویندے ہیں اپنی خوشبو نبوت میں علی نو سنگھیندے ہیں. فرمایا میں پیغمبر کے ساتھ اس طرح رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی مہربانی بابا سلامت رہو بہت شکریہ آباد و شاد رہو سکتا بہت مہربان. ہون دسو بھئی سنت کون سمجھا سکتا؟ سب تو ڈھیر نبی پاک دے نال جائیں عرصہ گزارے وہ ذات حیدر کرار جی سب تو زیادہ فضائل بھی نبی پاک نے جڑے پڑھیں مولا علی دے پڑھیں. جی سب سنی شیعہ مندن سب تو ڈھیر حدیثہ مولا علی دی شان ہے چن. وہ چلو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. میں آج کچھ برادران اسلام دی خدمت میسج پہنچاونا چاہتا ہوں. سنت لب دی ہے اس کو لو جڑا ڈھیر دیر رہے ہوئے اور تھوڑی جی توجہ چاہی دیئے ذہن بلند کرے آئے تو گل توڑے تائیں پہنچا لواں. اتنی دیر میرا مولا علی میرے نبی پاک دے نہ رہے ہے 13 رجب آئی علی مولا دیاں ظاہراً اکھاں کھلین تے نبی دے ہتھن 28 سفر پیغمبر دیاں اکھاں بند ہوئین تے علی دے ہتھن. آئے 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 ہون عرصے دا اندازہ لا لو. مہربانی بابا یا بہت شکریہ.
ہون حدیث وچ اطرت منو تاں بھی اہل بیت دے بوئے تے آمنا پوندے، حدیث وچ سنت منو تاں بھی اہل بیت دے بوئے تے آمنا پوندے، یعنی سنت بھی اہل بیت ہی سمجھا سکتا، گھر دیاں گلاں گھر والے جان دے۔ تے نبی تو فرمائے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ تے نبی پاک نو علی تو ڈھیر کہیں ویکھیا نماز پڑھے، تے مولا علی نو حسن تو زیادہ کہیں ویکھیا۔ اے 12ویں امام تک جڑی نماز آئی ہے اوہ آئی جڑی پیغمبر پڑھی ہے تے 12 امامہ ڈٹھی ہے کوئی سلسلہ کسے کل تے لے ہو۔ دوسری بات، بہت شکریہ ماشاءاللہ، خدا تو نو آباد و شاد رکھے، بعد از پیغمبر جڑا دین خدا دا حشر کیتا ہے امت نے 73 فرقے تقسیم ہو گئی۔ ہون جد کل پچھو او آدھا میں جنتیاں، ایک کسی مسکین ہے جنہاں دے بارے سارے آدھے اے جنمی نے، اس گل تے متفق، جبکہ نبی فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی ہو سن ایک جنتی ہو سن، اے آدھن جی ایک جہنمی ہے باقی سارے جنتی۔ سبحان اللہ۔ آج میں گل مقاؤں، کچھ ٹبرے بڑائی بدا نبی پاک تا دین کسے دے ذمہ لا ہی نہیں گئے، انہاں پچھو آپ آکھے جی میں مرضی کر لویا، اے پکا کیتا بڑائی بدن جو انہوں مرضی تسی بہا چھوڑیا ہے کرسی تے میرے ممبر تے کوئی رول ہی نہیں۔ میں ان دسو اے چاننا نکا جیا شہر ہے، اے دوے ساڑھے کسے بھرا دی دکان ہوئے، کوئی لاکھ دو دا سودا رکھے ہویا ہوئے تے او دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے، ان جڑی او 2 لاکھ خالی دکان ہے او کھول چھوڑے سی بچاننے آلے ہو جائے دی مرضی نے لوٹ لے۔ یار کوئی تو خدا بندے نو عقل بھی دیتا ہے یار، بھئی ایک دکاندار لاکھ 2 دی دکان چھوڑ کے عمرے تے نہیں جاندہ، تے پیغمبر بغیر کسے نو دین حوالے کی تے دنیا چھوڑ گیا۔ اچھا ہون او بندہ کیا کر سی، قبلہ دعا کرے سو، او بندہ کیا کر سی جس دا عمرے دا ٹکٹ نکلا ہے 15 دن اس رانا ہے مکہ مدینے، ہون جڑی اے دکان تے ہٹی آئی، اے دا او کیا کرے سی؟ سب تو پہلے اس چاننے کوئی شریف بندہ، امین بندہ جس کدی خیانت نہ کیتی ہوئے، او نوی نہ دے سی جس حیاتی اج کہیں دا راتی پانی تروڑے ہوئے، راتی بھونچ آیا ہوئے کسے دا، بس نہیں یار دا اعتبار کوئی نہیں، وہ بھونچ آیا سو متا ایدو میری لڑی کٹ چھڑے۔ ہونو بندہ ایو جے تلاش کرے سی جس دی زندگی اج خیانت نہیں، ہائے ہائے ہائے، جیڑا بے ایمان نہیں، جیڑا او دے سودے دا صحیح محافظ ہو سی، اس نو تلاش کر سی۔ خدا دی قسمیں کملیاں گلن پاک پیغمبر اس ویلے تک اکھی بندی نہیں کی دیا جب تک سارا دین علی جیسے امین دے حوالے نہیں یا اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چھوڑ دے ماں بہت مہربانی سے، خدا تو نو آباد و شاد رکھے۔ ایک اور گل بھی سن لئی سو میرے مسلمان بھائی، بعد از نبی دین کس تو لینا کہ سانو صحیح سنت رسول مل جاوے، او کیڑی ہستی تو لینی ہے، اے تو اڈا میرا موضوع ہے۔ مبالہ ہویا 24 ذی الحج 9 ہجری، قرآن دا واقعہ، اللہ فرمایا اپنے بیٹے انہوں نے آگ لے آؤ، تسی اپنے لے جاؤ، وہ اپنی عورتاں تسی اپنے عورتاں لے جاؤ۔ ہو سی کیا ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی القاذبین، اتھے ہو سی بد دعا تے جیڑا کوڑا ہویا اتھائیں موقع دے لعنت وسپس۔ یہ مبالہ ہے نا قرآن،
بہت شکریہ. اچھا یہ موالا ہون تو پہلے سردار خط لکھیا نبی پاک انہاں نجران دے عیسائیاں نو میں آخری رسول ہاں میرے بعد سلسلہ نبوت ختم انا خاتم النبیین آ جاؤ کلمہ پڑھ لو نجات ہو. ویسے خط گیا انہاں پڑھیا انہوں پادری اپنے صدے صلاح کیتی بے کیا کران فیصلہ اے ہویا بے اتھے وینے ہیں کو گلہ باتا کرنے ہیں مباحثہ کرنے ہیں تے جے گل سمجھ جا گئی تو کلمہ پڑھ لی سام. یہ مبالے تو پہلے واقع ہوئے مبالے تو مڑ انجام آئی نہ گلن دا. جی جی اے جی 14 بندے اپنے سردار سمیت اتھو ٹر کر نجران اچھو وڈا انہا پادری پوپ جڑائی انہوں بہائے ہویا نے گھوڑے تھے اگو رسی پدی ودا ایک کو دا نوکر کوئی ٹھڈا لگا گھوڑے نو اے پادری تے گھوڑے سمیت ڈھائے پہ اے دی پلی زخمی ہو گئی اس کو گستاخی کیتی شان نبی ہیٹھو کسے چمچے آکھیا نہ ہی جامنا چاہی دا ساڑھا سردار زخمی ہو گیا ہے وہ آدھا اے حادثہ دسیندہ ہے نبی کوئی سچا ہے. ہائے 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 مہربانی مہربانی تھوڑے جے بیدار ہوئے ہے. اچھا اے مدینے آ گئے انہاں دی ظاہرن پوزیشن اے آ جڑی تفسیرہ لے لکھی ہے سونے دے نا لدے ہوئے ہتھائیں سونا گالے سونے دے لاکٹ کپڑیاں تے سونے دیاں تاراں انج لگدا بے سونے دا بندہ پہ ویندہ. تاریخ آدھیے مدینے دیاں لوگاں چھتاں تے چڑھ چڑھ کے انہاں نے ویکھیا بھئی بندہ ایڈا امیر ہی ہوندہ ہے یا سارے سونے نہ لدے ہوئے. یہ گئے مسجد رسول میرے نبی میرا بھی تشریف فرما انہاں وانج کے سلام کیتا السلام علیکم متفق علیہ روایت میں پڑھدا شیعہ سنی دو گھرہ لکھی ہے پیر کرم شاہ بیرے علیہ لکھی ہے اے ہی لکھی ہے بھئی نبی پاک انہاں دا سلام سن کے ادھے منہ چا فرمایا جواب ہی نہیں دیتا. انہاں سمجھے شاید دھیان نہ نے او ادھو موڑا آ گئے سائیں السلام علیکم رحمت کل نے ادھے رخ پھیر دیتا. او بڑے پریشان ہو گئے بھئی صدی آئی آپے نے تو سلام دا جواب ہی نہیں دیں دے. او بہر آ گئے مسجد بھری ہوئی آ مسلمانہ نال اے گل تو انہوں سناونی انہاں ایک ایک دی باں پھدی او یار تواڈے رسول ساڑھے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا. کلمہ پاک دی قسم ہے میں ممبر تے کھڑا ذمہ داری نال پڑھ رہا میں زامے نہ جڑا پڑھ رہا انہاں پوچھیا بھئی تواڈے نبی تے بڑے اخلاق والے آئے تے اساں تے سلام کیتا ہے انہاں جواب ہی نہیں دیتا. یہ دس سکدے ہو بھئی جواب کیوں نہیں دیتا. ہن ساڈی جنگ دی زبان ہی ہو جائیے من ناراض نہ ہویا. انہاں کو آکھیا بھئی جواب انہاں نہیں دیتا تے پوچھ دے صدرو. ہن اتھائیں ایک منٹ پیچھا خاموشی اختیار کرے نتیجہ کڈیا ہے حالے نبی پاک بیٹھے ہوئے نا آپ حیات ہے نا میرا خیال ہے کوئی 50 میٹر دے فاصلے تے نبی بیٹھے ایتھے امت کھلو کے تے اس مسئلے نو نہیں پہ وضاحت کر سکتی جو ساڑھے رسول دا سلام دے جواب نہ دیون دی وجہ کیا ہے. ہون پر یہ مننے نہ مننے زیدہ دے تا ٹھیکے بنے کوئی نہیں اوہ اللہ دیا بندیا جڑی امت رسول دے ہوندیاں رسول دی ایک سنت نہیں دا سکتی اے رسول دے بعد سارا دین دا سکتے ہیں. آئے مہربانی بابا مہربانی بابا مہربانی سبحان اللہ سارے بولے آئے یار بڑھڑا جیا بندہ اگو آ گیا اسا کیا گھبراؤ نہیں آؤ ایک بندہ اتھے رند آئی ہو جیا جیڑا تہاڈی گل دا جواب دے سکتا ہے. وہ لے آیا اس دروازے تے جتھے ہر مشکل دے ویلے مشکل کشا لبدا سلمانہ کے یا امیر المومنین مہربانی کرے آئے تھوڑی جی باہر تکلیف کرے آئے مولا حویلی دے اندر ہیں عیسائی تے سلمان بوئے تو باہر کھلن اینو آدھنی امام اندروں میرے مولا فرمائے سلمان ان کو کہو سونا اتار کے جاؤ پھر میرا نبی جواب. آئے 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 واہ بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ
ہون جناب وہ سونے والے کپڑے انہیں لائے ٹاٹ بوریاں لے پائے وہ جڑے پادریاں دے ہوندے ہاں ہون مسکین بن کے نبی پاک دی خدمت آئے صرف سلام دا جواب نہ دیتا میرے رسول استقبال بھی کیتا سارے مہمان آگے وہ گلہ تو میں تو سامنے ہیں فیصلہ کر لو بھئی دین انہاں کو لینا ہے اور جڑے کھلوتے آئیں تو انہاں کا سان تا پتہ ہی کوئی نہیں وہ آپ پہ آدھے سانو پتہ کوئی نہیں تو کیوں بھئینا ہوگا یا اس کو لو دین لینا ہے جس بغیر ڈٹھے دست چھڑیا جو مزاج مصطفیٰ کیا ہے سنت حقیقی لبنی آئی دروازہ حیدر قرار تو لبس میں نے کلمے دی قسم ہے کتنا ناز کریے تا تھوڑا ہے مولا علیہ السلام دی شان اس تو وڈی کیا ہو سکتی ہے حضرت عمار یاسر شہید اسلام صحابی رسول جنہ دی والدہ اسلام دی پہلی شہید ہے جناب سمیہ والد بھی شہید اسلام خود بھی شہید راہ حیدر قرار ہے حضرت عمار یاسر جیا بندہ بڑا گھٹ لبسی توانو قسم خدا دی مسجد نبوی پہ بندی آئی تے نبی پاک ادھو تے پتھر آپ لیندے کھلیا یعنی میمار نبی بنے ہوئے ہیں تے مزدور صحابہ کرام ہیں مزدور جڑے ہیں وہ سر تے پتھر چاہ کے لئی امدے ہیں تے نبی پاک انہوں رکھ دے ہیں سرکار ڈٹھا جو اچانک عمار یاسر دے سر تے 2 پتھر جڑے چوب بیٹھو بٹھے والیاں سلنا نہ ہیں او جڑے عرب دے پہاڑاں دے پتھر تسی آدھے ہو بھی 2 پتھر چامنا کو ایڈی وڈی گل آئی بہت بڑا مقام رکھتا ہے ہر صحابی ایک پتھر چایا جناب عمار یاسر نے 2 پتھر چائے نبی پاک دی نگاہ پئی اتنی عقیدت فرمایا عمار پتھر رکھتے نے ایک تحفہ دے بسم اللہ یا رسول اللہ فرمایا میرے بعد کدائیں ایو جا وقت آ جاوی کہ پوری اولاد آدم مشرق جا رہی ہوئے اور ایک حسنین دا بابا مغرب جا رہا ہوئے میں پیغمبر دی وصیت دی ساری کائنات نو چھوڑ دے وی علی نو نہ چھوڑی ہائے 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 علی تینو کدی گمراہ نہ ہوڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کدی تینو گمراہ نہ ہوڑ دے علی صراط المستقیم علی ہی وہ رستہ ہے جو سیدھا جنت میں جاتا ہے بعد از پیغمبر میرے بھائیوں سرداروں حق در علی ابن ابی طالب جی جی میں عرض کرتا میں توڑا نوکر ہوئے ہوں میں دسے نا میں کوئی علماء نہیں توڑا خادم جی جی میں حاضر کر دیں دو جملے بزرگاں پوچھیں جلے اسی درود پڑھ دیں ہیں نا درود سب تو پہلے تو انہیں جملے دی اہمیت سمجھو ہر مومن نو پڑھنے چاہیے دیں چھٹے مولا دی حدیث ہے جڑا بندہ درود دے نال یہ جملے نہ پڑھے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَسَاحِلْ مَخْرَجَهُمْ وہ بندہ اسے لیتا ہی مر نہ سکسی جب تک ظہور امام نہ ویکھ لے اگر پڑھدا مر بھی گیا ہے تے مولا امام زمانہ دے ظہور تو بعد ملیکہ دی قبر چاسن انہوں اکثر اٹھ جنت جامنا چاہنا ہے تیری مرضی بار میں دی حکومت ویکھنا چاہنا ہے تیری یاد اے سرکار دعا دا جملہ ہے یہ جڑی صلوات ہے نا خود دعا ہے اللہم صلی اللہ رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ جلدی کر جو آل محمد سوکھے ہو جاؤں انہاں دے واسطے سوکھ پیدا کر کیا مطلب کہ 12ویں دا ظہور جلدی کر تاکہ آل محمد دے مقتب نو بلندی ملے اور 14 دے منن والے زندہ باد ہو وَسَاحِلْ مَخْرَجَهُمْ اور یہ جڑا ظہور علی مشکل ہے نا غیبت علی امام غیبن اسی بیچارے صاحب ظاہر امام سامنے نہیں تو بہت زیادہ متذبذب ہے مخلوق
حتیٰ کہ غیبت اتنی طولانی ہو ویسی کہ آقا فرمائے دیں لوگ عقیدیاں تو پھر جاسن، اکثر بندے بارویں آقا دا انکار کر دے سن، چند خوش نصیب حسن جڑے امام دے صحیح منتظر حسن. ہن اسی تو سارے ہیں ماشاءاللہ، زبانی کلامی تو سارے نوکر ہیں، لیکن ہمیشہ امام زمانہ دی دعا ضرور منگی کرو، ظہور دی بھی، اور یہ درود دے نالے جملے ہر صورت پڑھے کرو. خدا شاہد ہے، میں ایک حدیث ہے تے میں جان کے نم پڑھدا پیا مگر پڑھدا. آقا فرمائے جو بچ جائیں گے، جن کے ایمان کامل ہوں گے، جو امام زمانہ کے ظہور پہ یقین رکھتے ہوں گے، ان کا مقام وہی ہوگا جو شہدائے کربلا کا مقام. وہ حضرت حبیب اور حر دے مرتبے دے برابر حسن، یعنی اتنی مشکلات حسن غیبت امام اچ، بڑے بڑے سلاب آسن جڑے سانو گمراہ کرے سن، پکا رانے پیڈا رانے. محمد و آل محمد تقریباً 11 امامہ ظہور امام دی خبر دیتی ہے. جو 12ویں کا منکر ہے وہ 12 کا منکر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. و ساحل، ساحل عربی دا لفظ دا مطلب آسان فرما. مخرجہم یعنی سرکار دا خروج، سرکار دا او لشکر لے کے آونا، او دے وچ آسانی فرما. وَحْلِقْ آدَاءَهُمْ اللہ میرے 12ویں آقا اور میرے 12 امامہ دے دشمنوں نو نست و نابود فرما. اے ترے جملے دعا دے ہوندن، ہر مومن نو پڑھنے چاہی دن. عربی نہیں آمدی تے بندہ اپنی زبان جی پڑھ سکتا ہے، چونکہ اللہ ہر زبان جاندا ہے، خالق کے زبان ہے. لہذا ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد دی زبان. میرے آقا حضرت حجت علیہ السلام دا جدہ ظہور ہو سی، ظہور کعبچ ہو سی، کعبچ لوگاں کو بیعت لے سن، اور حالت ہو ویسی کوئی نہیں لوڑ پاؤنی چاننے والے بندے جہاز تے چڑھ کے کعبے ونجن نہیں. خدا زمین اتنی وسعت کر دے سی، اتنی تنابہ چھکی جا سن. معصوم فرمیندن امام کعبچ ہو سن، جبریل اعلان کرے گا یا ایوہ الناس اجلس الالحق، آ جاؤ حق اپنی جگہ پہ آ گیا ہے. بس اعلان کرن دی دیر ہو سی، بندہ چاننے اپنے گھروں پہ نکلتا ہو سی، ایک قدم چاننے ہو سی، دعا 12ویں دیا قدمہ جو اتھے سرکار ویسے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا کعبے چسائیں بیعت لے کے سدھے آسن کربلا. جی 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 ادھے بھی جاسن پہلی جڑی روایت ہے نا سدھے کربلا آسن. کنفرم ہے ساڑھا عقیدہ ہے کہ جس ویلے سرکار ظہور کرے سن ہر مظلوم نو زندہ کیتا ویسی، ہر ظالم نو اٹھایا ویسی، ہر ظالم کو مظلوم دا بدلہ لیا ویسی. اس دا نام عقیدہ رجت. اے مومنین حضرت فرمائندن دو عقیدے شیعہ دے اگر نہ ہومن تو ساڑھا شیعہ نہیں. ایک معراج، دعا رجت. ایک میرے نانے دی معراج تے یقین رکھیا ہے، دعا میرے قائم بیٹے دے رجت تے یقین رکھیا ہے. رجت دا مطلب یہ ہو سی جو ہر ظالم اٹھ سی، ہر مظلوم اٹھ سی. مظلوم اپنی فریاد 12ویں دی خدمت پیش کرے سی، میرا 12واں او دا عدل و انصاف کرے سی. سدھے آسن اس دی قبر تے جدے قاتل گنین دے ہی نہیں. سلام پڑھ سن السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اکبر دا بابا اٹھ دس کہیں ظلم کی تئی، میں تیرا حساب لمن تیرا بچڑا آ گیا. اٹھائے ویسن قاتل سید دیر بیٹھے ہو میں نے معاف کرے. میں گزارش کرے نا اپنے زمانے دے امام دی خدمت میرا 12واں مولا تو وارث شریعتیں، تیرا ہر حکم شریعت دے مطابق ہو سی. القتل بالقتل ایک قانون شریعت ہے،
قتل دا بدلہ قتل ہے. میں آدھا مولا امام حسین دے قاتل مری ویسن بدلہ پورا، علی اکبر دا قاتل مری ویسی بدلہ پورا، ام البنین دے شیر دا قاتل مری ویسی بدلہ پورا. سیدوں اسے گل دی معافی منگ کے تو دادی دی خدمت سوال کروا میرا بارواں مولا دادی دے برکے دا بدلہ کیا ویسی. مرحبا جڑا کربلا تو شام تائیں آدھی گئی لوگوں میں زینبا میں نو چادر دیو میں وڈی پردہ دار. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس عزادارو کافی پڑ گیا، 2-4 منٹ توجہ کرو، ایک مکان ہو جاوے. زیور لہ گئے نشان رہ گئے، قید خانے تھک پہ قیدی نہ تھکے. سارا مضمون نہیں، 2 جملے پڑھنا. جلے لین آکھے نا سجاد توڑیاں قیدہ رہا ہے، فرمایا حجہ میں فیصلہ نہ کر سکتا، وہ بھراد خون دی وارث بیٹھی، میں عالمہ غیر معلمہ نل مشورہ کراما جی میں میری پھپھی حکم دے سی. آ بیٹھے نما تھک پیا ظالم قیدہ رہا کریں دے. اتنے ڈھیر مطالبے کیتے سے میں 2 پڑھنا. پہلا کہ ہاں تاں چھوڑے ساں میں نے شہیدہ دے سر واپس کر. 1 ہفتہ میں حجہ شام راساں جنہ لوگنج تو میرے بھرانو باغی ہو لایا ہی نا انہوں نے میں 10 کے ویساں باغی نہیں رسول دا پترا. اجرکم اللہ. جدن دی میں شام آئیاں میں رج کے بھرانو رو نہیں سکی. اے حسرت انہیں خدا دا نانے ازاداریاں دی رونت بڑے کرو، جتھے مجلس ہوئے گئے کرو. اے سین دی حسرت آئی جو میں بھرانو رج کے رو لواں. لکھوار لکھوار. اجرکم اللہ. واقعاً اسی کتنا ایک رو سکتے ہیں، خدا جاندہ ہے. بھرا دی ازاداری جی میں بھین کیتی ہے نا، قبر تائیں آتی گئی ہے حسین جی میں تینو رومن دا حق آئی نا، اے اجڑی ادا نہیں کر سکتے. اساں تو سوکھے ہیں جلے دل آدھے ذاکر مولوی صد کے رو لینے ہیں. میں نو پاک ممبر دی قسم نے جلے سینی رونا ہوئے آنا پہلے سجے وے دیاں ہیں مطا کوئی نیزے آلا نہ کھڑا ہو. جلے کوئی نہیں ہوندہ نا اسے لے آدھی آئی نہیں بھولدہ تیرا بھجدے گھوڑے تو نہ بین کی میں بھولاوی دریا دی منتے تیرا تسا مری بڑا. اجرکم اللہ. ازادارو سر مل گئے آپ منگے کچھ سر سینی لے کے آئین شام چو کربلا. تاریخی حقیقت مقام رؤوس الشہداء آج بھی شام جاؤ تے موجود ہے. اتھے سر آ کے دیتے گئے، اتھو مڑ سید سجاد ایک سر چیندے آئیں بوسہ دیندے آئیں. ود زندان دے بوئے تے آ کے نا اس سر دی وارث نوا دے آئیں. اٹھی سر سنبھال. بڑے ازادار ہو یار، ماں دیاں جھولیاں تے رومن لگے ہو. علی اکبر دا سر چاویا بوسہ دے کے آکھے اما لیلہ اٹھی اپنے یوسف دا سر سنبھال. ود قاسم دا سر چایس بوسہ دے کے فرمایا قاسم دی اما پتر دا سر سنبھال. سر آندے رہے وارثاں نو دیندے گئے. کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو ذہن دعا رکھ باسی. ایک سر بچ گیا جس نو چیندے روندے او دی وارث دا نا نہیں چیندہ. اللہ دی میں نو قسم ہے حال نا نہیں چایا یا زندان اج بیٹھی ہوئی ہر بی بی دی جھولی بن گئی. سجادے سر میں نو دے، بیمارے سر میں نو دے. او کہندہ سر رہی علی اصغر دا سر ماما دیا نا ساڑی جھولی حاضر رہی بھیڑا دیا نسگارا ساڑی جھولی حاضر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ازادارو جڑا کچھ پڑھنا چاہنا. ترائے محمل بشیر بن اسلم مہاری اس سارا قافلہ ٹر پیا. شام دے باہرو رستے تقسیم ہوندے ہیں. بشیر روک کے آکھیا مولا 2 راہیں سدھا کربلا سدھا مدینے. حال سجاد نہیں بولیا پچھو محمل چو وین آیا
سجاد نو آکھ او راہ کوئی نہیں جڑا سکینہ دی قبر تے مرحبا 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 میں دھی دی قبر ویکھی ونجا ہا ازادارو ہو گیا ودا ہو گیا دھی دی قبر تو ٹر گئیاں تفصیل دا ویلا نہیں آ گئیاں بھرا دی جاگیر دے باہروں ایتھے جلی روایت میں نے ملی ہے نا بھیڑا دے پہنچن تو پہلے امام حسین دا ایک ضعیف زوار پہنچ گیا شبیر دی قبر تے جناب جابر نانے دا بڑھڑا صحابی تاریخ آدھی اس لئے اکھاں تو نابینا ہو چکا کربلا دی ریت تے ہتھ ودا مریندا تے نال ایک وین قبلہ کریندا ودا حبیب لا یجیب حبیب لہو اکبر دا بابا سجن تا سجنہ دیا گلہ دا جواب دے دے میں گلیں دا ودا میں تیری قبر نہیں لبدی میں نو آپ دس کتھے ڈیرے لائے ہوئے نہیں جتھے مظلوم دی قبر ہائی نہ اتھو وین آیا نانا جابر اورا لگا میں غریب دے تھے مرحبا مرحبا شالا قدائی نہ روو امام مظلوم نے آپ صدیہ نانے دے صحابی نو ترکھا ہو کے پہنچیا قبر تے رخسار چا رکھے اس قبر تے وین کرنے شروع کی تس بے این ہی وہ وقت آئی ادو جابر دے وین شروع ہوئے ادو بھینا دے محمل بھرا دی جاگیر چاہے سادات میں نو معاف کرے آئے سامک ویندے میں نو آئے لفظ نہ پڑھنا پوندا میں آپ نہ پڑھیا ہوندہ تو انہوں کدی نہ سنائیا جابر رخسار رکھ کے نا پتران دی مقان بیٹھا دیندہ حسین اکبر دی پرچامنی ہوئی علی اصغر دی مقان ہوئی اچانک جابر تڑپ کے بابا جی قبر امام دی چھوڑ دیتی عطیہ بھج کے آیا جابر تو تے بچپن اج کھڑیندہ رہے ہیں تے ایڈا جلدی حسین دی قبر تو کیوں اٹھے ہیں آدھے عطیہ میں رخسار رکھے آئے تے غریب دی قبر ہی جو چیخ بلند ہوئی ہے نانا دور چلا جا میریاں بھیڑا آ گئی ہیں واہ بھائی واہ نانا اتنا دور چلا جا میریاں شام دیاں تھکیاں ہوئی مرحبا 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 میریاں پردہ دار بھیڑا آفرین آفرین بھائی ہر شے بھول گئی جابر نو ادو بیمار دی نگاہ جابر تے پئی جان دے او دکھان دے بعد جدہ کوئی سجن ملے ود کھلے ہوئے زخم بھی ڈکھ ویندن سید سجاد دی نگاہ جو جابر تے پئی ہے نا وین بلند ہوئے نانا میرا اکبر مارے آگئی نانا میرے علی اصغر نو تیر لگ گئی ود جڑے زواری تے جان دے ہو آج بھی جی میں سلار نہیں زواران دی ابائیں نپ کے مختلف جائیں تے ویندن اے او جائے جتھے علی اکبر کٹھا ہے واللہ تاریخ دی انہیں بیمار جابر دا ہتھ نہ پیا مختلف جائیں تے لے گیا ایک جاتے البتہ انہیں رنن میں بھی دعوت ریساں عبادت دی دو میں صحابی بھی ڈھائے پیا میرے امام بھی روندے روندے جھڑ پے او کیڑی جائی جابر پوچھے سجاد اتھے ڈھیر کیوں رننے رو کیا دے ہاں ہونا زب اصغیر نانا اے او جائے جتھے میرے علی اصغر نو 3 باری تیر لگا ہائے 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 3 باری زبا کیتا تے میری ماں رباب دے حجت آئی وینا دے اللہ اکبر 3 دن قافلہ رکھے کربلا اتنا ماتم ہوئے سید سجاد فرمائندن اگر 4تھے دن میں قافلہ نہ ٹو رہا کئی بی بی کربلا مر ونجیا آج پابندی تک کوئی نہیں آج ہر کوئی آزاد ہو کے ودہ روندے 4تھے دن یعنی 24 سفر نو 20 سفر تو 24 تک بھینا رہین بھرا دے شہر 24 نو ٹرین پھر نانے دے شہر واسطے بھائی تھائیں 2 وین کرے نا تھکیوں یا کیڑیاں ہیں تو نہ اندازہ ہو سی وہ قدن دیاں جاگیاں ہائے بھراما دیاں موت دیاں مکھیاں فطرت ہے نا مسافر تھکو یا جدہ وطن دے قریب آوے نا تے وطن دے مکان نظر آون پچھلے دکھ بھول ویندن خوشی ہوندی ہے میرا گھر آ گیا میری دھیاں میں نے مل سن میرے پتر میں نے مل سن میرے بھرا میں نے مل سن آدم تو اج توڑی ہے پہلی مسافر ہے جڑی وطن وے کے رو بھئیے
ہائے 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 پوچھئے بیمار اما روندے کیوں ہو؟ فرمایا میں کیڑے بھرا دے بوہے تھے بیٹھا اور میرے تو سارے دروازے کربلا بند ہو گئے۔ بس سزادارو آ بیٹھی مدینے دے باہر، اما وہ مدینہ آ گیا نہیں۔ ایتھے میری چھوٹی مخدومہ مولا امیر دی چھوٹی دھی نے وین کیتا، تاریخ نے لکھیا مدینے دا شہر جو وسدہ ڈٹھس اس ویلے آکھیس مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانے دا وسدہ مدینہ اساں اجڑیاں نو قبول نہ کر۔ مدینہ تو گواہ ہے نا، میں 28 رجب گئی اب تا بھراوا دی قطار آئی، فرمایا ہون ویک میں ہکو سجاد لہ کے ولیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس سزادارو خیمہ لگا، خیمج بہ گئے پردادار، سید سجاد نو بی بی فرمایا بشیر نو آکھ مدینہ اعلان کریں جو علی دی دھی والائی۔ بشیر جی مولا تیرا بابا جزلم شاعر آئی منقبت لکھدا ساڑے ویڑے دی، تمہیں کوئی شاعری جاننا ہے؟ ہاں مولا کوئی تا جاننا۔ فرمایا کوئی ہو جیا مرسیہ پڑھ، مدینے والے نو پتہ لگے جو زینب اجڑ کے والائی۔ سادات معاف کریا سیاہ علم چایس گریبان چاک کیتس والنچ خاک پائیس، اجڑے آندہ اجڑے قاصد بن کے مدینے دے گلیاں داخل ہوئے، بڑا دکھی جا اعلان کیتس یا اہل یسرب لا مقام لکم، او مدینے آلے آؤ ہون مدینہ وسن دے قابل نہیں رہ گیا۔ قد قتل الحسین بے کربلا، مدینے آلے آؤ اس مدینے دا مالک کربلا مری گیا نے، تجڑیاں بہنہ شام گئیاں نہ او اجڑ کے توڑے شہر دے بارو آگا۔ کوئی گھر نہیں جتوں عورت مرد روندی ہوئی بہر نہیں آئی، ازادارو کوئی پچھدا اعلان کرنا لا اکبر واللہ۔ مرحبا مرحبا سارے شامل ہو۔ بشیر روندیا تیادا قد کو تلا اکبر تمہارے آگیر ود کوئی پچھدا اونو محمد واللہ نادائیوں بھی مارے گئے، اور جنہ دیا چھوٹیاں دین تیاری کرے آئے اسے لے قیامت بن گئی۔ جلے نکیاں نکیاں بچیاں بشیر دے باروں ہلکا بنا لے، آدیاں اعلان کرنا لا سکینہ واللہ۔ مرحبا آدھا شام جرول کے بھر گئے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اعلان کریں دا کھڑے بس آخری دو جملے اعلان کریں دا کھڑے۔ بشیر دے دامنو چھک آئیے، پچھا نٹھے تا ایک چھوٹا جیا بچے جدے ونگرے والے نو والج خاک۔ بشیر سمجھے مدینے دا کوئی سوالی ہے، آدھے بچہ کیا مگدے، آدھے مگدہ کچھ نہ میں غازی عباس دا پتر۔ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، رو لو کسے نہیں مر بھائی۔ آدھے بچہ کیویں آئے، آدھے آپ پہ نہیں آیا، میں نو دادی بھیجے۔ سنے آئی نا ماں پتران دی وفا، اللہ دی میں نو قسم قیامت بنی آدھی میری دادی دو حکمیں ایو اعلان جڑا اتھے کی دئی او ساڑھے دروازے دے کر جا۔ اگے اگے بچہ پچھے پچھے بشیر جلے در قریب آئے، بچہ اندر آئے، دادی مسلح چھوڑ، دادیو آیا کھڑئی، بی بی پردے دے اندروں آئیے، آدھی اعلان کرنا لا آدھا جو ودائے حسین مری گیا ہے، اتھے کوئی عباس بھی ہاں، آدھا بی بی میرے مولا دا چھوٹا ویر آئی، آدھی جلے حسین مری داری ہے، اس ویلے غازی کدے ہاں، آدھا بی بی او پہلے مری گیا ہاں، دیوار تے ٹکر ماری ہے، آدھی میں نال حسین دے ٹوریا ہائی، عباس تو کسا میں چوا کے اور لٹے کوئی نہ چادر۔ اللہ لعنت اللہ اللہ
قوم الظالمین جزاک اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ اسحاق حسین ترابی صاحب ذکر فضائل و مصائب بیان کر رہے تھے. خداوند دعا ہے خدا تعالیٰ آج کی صف اعضاء کو قبول و مقبول